جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عنایت ہے میرے رب کی۔ تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے۔ ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن ممکن ہونے کا یقین۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، نہ ہمیں اسے پکارنا پڑتا ہے، ہمیں بس اپنے ارد گرد نظر دوڑانی پڑتی ہے اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں کوئی جتن نہیں کرنا پڑتا، بس ہم نے جستجو کرنی ہے اس کی، اور وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کا تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کی رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے عیبوں کو بے پردہ کرنے میں گزار دیتے ہیں اور اپنے عیبوں کی جانب دیکھتے بھی نہیں۔ یہاں ہم سے آج کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی میں کچھ کھویا نہ ہو، یا کوئی شخص ایسا جو مکمل ہو۔ ہم سب اپنی اپنی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی راستہ ٹھوکر سے عاری نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیت کا پھر اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ صرف اس بات پر غور کریں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات آپ کے پاس ہو جسے آپ کا خیال ہو، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر کسی خوف کے اپنی سب کمزور سائٹ لا سکیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے اتنا قریب ہو کہ اسے منہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں۔ ہمیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنا دکھ بتانے کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لیے آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بالکل خوش ہوتی ہیں، اور تب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، تو اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتہ چلے گا، جبکہ اللہ نے آپ سے فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو جسمانی طور پر بہت سے انسان ہمارے قریب موجود ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے ارد گرد بس تنہائیاں ہیں۔ ہم ہنستے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ ہم مذاق کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف میں سب سیٹ چل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔